الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ ربیع الاول لگ چکا ہے. اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور وفات دونوں پائی گئی. ربیع کے معنی بہار کے ہیں. موسم میں جب پتجھڑ اور خزاں ختم ہو جاتا ہے تو پھر بہار کا موسم آتا ہے، اور اس موسم میں ہریالی ہر طرف رہتی ہے. کھیتی باڑی کے لیے یہ موسم بڑا بہتر اور موزوں مانا اور سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اور ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار. اس مہینے میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو بہار کا موسم تھا. یہ تو ظاہری طور پر ہوا. معنوی طور پر یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ظلم و ستم عام تھا، شراب خوری بالکل عام ہو چکی تھی، سود کا دین لوگوں میں حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا، کمزور لوگ مظلوم سمجھے جاتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا تھا وہ ظالم بن جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. نہ صرف یہ کہ مہینوں بلکہ سال ہر سال چلتے رہتے تھے. اور بعض لڑائیاں تو ایسی ہوئی ہیں عربوں کے اندر کہ نسل بعد نسل چلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے اس کو ختم فرمایا. کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل بتلائی جائے گی. تو اس مبارک مہینے میں اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ کے لائے ہوئے احکامات کا تذکرہ کرنا، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرنا، آپ سے عشق اور محبت کرنے والوں کا تذکرہ کرنا، یہ عمدہ اور اچھی بات ہے. اور اس موضوع پر کہنا اپنے لیے میں سعادت سمجھتا ہوں، اور تمہارے سننے کو بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم عمل کریں. ایک ہے نبی کے اخلاق کو زبان سے بتانا، اور ایک ہے نبی کے اخلاق کو اپنے جسم پر نافذ کرنا. تو نبی کے اخلاق کو اپنانا، نبی کے اخلاق کو اپنی عادت بنانا، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ اس دنیا میں پہلے کبھی ہوئی اور نہ آپ کے بعد ہوگی. اس لیے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ افضل البشر ہیں، آپ تخلیق وجہ کائنات ہیں. آپ ہیں تو کائنات بنی ہیں، آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو وجود نہیں بخشتا. آپ کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کے بہت قریب ہو جاتی ہیں. تو کیوں نہ آپ کا ذکر اور آپ کے اخلاق اور عادات کا ہم اور آپ تذکرہ بولیں اور سنیں، اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. آپ کی محبت کا ایک واقعہ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کو دعوت دینے کے لیے خانہ کعبہ میں اعلان کیا،
اور آپ کو ان لوگوں نے بے تحاشا پیٹا، مارا۔ آگے پورا جو تفصیلی واقعہ تھا آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب ہجرت کا موقع آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت دھوپ کے عالم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، یہ بات کہنے کے لیے کہ آج کی رات ہمیں مکہ کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواری بتلائی، کہا کہ یہ میں نے ہجرت کے لیے تیار کر رکھی ہے اور اپنے گھر کا جتنا سامان ہے، روپیہ پیسہ میں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ گھر میں اس وقت جتنا دینار و درہم تھا سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تھیلی میں بھر لی، اور رات کے وقت خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ چل پڑے۔ چونکہ عام راستے سے ہٹ کر جانا تھا تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینے کے سمتوں میں نہیں گئے، مدینے کی مخالف سمتوں میں گئے۔ مکہ سے نکلے، مدینہ اس طرف ہے تو آپ اس طرف تشریف لے گئے، اور مشرکین مکہ نے جب اس بات کو سمجھ لیا، اندازہ لگا لیا کہ نہ محمد ہیں اور نہ ان کے دوست ابو بکر ہیں، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ تلاش کیا، یہاں تک کہ انعام رکھ دیا کہ 100 اونٹ یا 100 دینار اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ اجازت، جو محمد کا پتہ بتائے گا، جو محمد کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس وقت اونٹ بہت اچھا مال سمجھا جاتا تھا اور سرخ اونٹ بہت عمدہ مال تھا۔ کچھ لوگ لالچ میں اللہ کے نبی کو تلاش کرنے لگے اور مشرکین مکہ بھی تلاش میں نکلے، اس لیے کہ وہ آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں کے سلسلوں کو پکڑا اور چلے تاکہ قدموں کے نشانات کم سے کم بنے، کیونکہ اس وقت پیدل اور سوار جو بھی سفر کرتا تھا روڈ کچی ہونے کی بنا پر سوار اور پیر کے نشان لگ جاتے تھے، اور اس وقت ایسے ماہرین پائے جاتے تھے جو بتلا دیتے تھے کہ ادھر سے جو نشانات گئے ہیں ان میں کتنے افراد شامل ہیں، یہاں تک کہ ان کی عمروں کا بھی اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان کی عمر اتنی ہوگی، اور اگر وہ گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر گئے ہیں تو ان کی سواری پر اتنا سامان ہوگا اور وہ ہوں گے۔ تو بہرحال مشرکین مکہ نشانات کو دیکھ کر چلے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے پاس قریب میں پہنچے، پہاڑی کے نیچے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اس لیے کہ وہاں جگہ ایسی تھی کہ پیر کے نشانات واضح طور پر نظر آ سکتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر ہم دونوں الگ الگ چلیں گے تو مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے 2 لوگ گزرے، اور اگر آپ میرے کندھے پر آ جائیں گے تو انہیں ایک آدمی کا نشان ملے گا، وہ دوسرا کھا جائیں گے، اس لیے آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کئی کلومیٹر پیدل چلے۔ تو اندازہ کریے کہ محبت نبوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں کتنی تھی کہ اس مشقت کو آپ نے گوارا کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور لے کر چلے۔ اب جب غار کے قریب پہنچے ہیں تو اندر بہت سارے سوراخ تھے۔ پرانے زمانے میں پہاڑوں میں غار ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جنگلوں میں زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال رات گزارنے کے لیے جب غار کو دیکھا کہ اندر بے شمار بل اور سوراخ بنے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اندر جا کر غار کی صفائی کرنا چاہتا ہوں۔
آپ گئے اور اپنی چادر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، غار کی صفائی کر دی۔ اور وہ غار اتنا بڑا نہیں تھا کہ 2 آدمی ساتھ میں لیٹ سکیں، بس ایسا تھا کہ ایک آدمی لیٹ سکے اور ایک بیٹھ سکے۔ اندر جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پر اللہ کے نبی سے سر مبارک رکھ لیا اور کہا کہ آپ آرام فرمائیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، کچھ دیر کے بعد یہاں سے چل نکلیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ہم لوگ کچھ دن قیام کریں گے، اور آپ کا جو قیام تھا وہ 3 دن کا تھا وہاں۔ ان 3 دنوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اولادوں کے دل میں اللہ کے نبی کی جو محبت ودیعت کر دی تھی، اس کا اندازہ ان 3 دنوں کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی چھوٹی بیٹی اسما رضی اللہ عنہا بہت زیادہ عمر والی نہیں تھی، چھوٹی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابوبکر کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی دن بھر میں 1 مرتبہ۔ آپ کے ایک لڑکے تھے، وہ دن بھر مشرکین مکہ کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے، ان کی باتوں کو سنتے، اور رات کو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے تھے کہ مشرکین مکہ نے آج یہ منصوبہ بنایا ہے، یہ پلان کیا ہے، انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، اور آپ لوگ کو تلاش کرنے میں بہت کوشش کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ دن بھر بکریوں کو چراتے تھے، اور شام کے وقت اندھیرا ہونے کے بعد ان بکریوں کو غار ثور کے پاس لے کر آتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا تازہ دودھ نوش فرما دے۔ تو اس طریقے سے آپ کے غلام، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کیے ہوئے تھے۔ ابو جہل کو انداز جب ہوا کہ نہ ابو بکر ہے نہ محمد ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا، آواز دی۔ اسما رضی اللہ عنہا نے جب دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اسما رضی اللہ عنہا نے بے باکی سے کہا کہ تم میرے ساتھ جو چاہے سلوک کر لو، میں تمہیں نام نہیں بتاؤں گی۔ اس بدبخت نے اسما رضی اللہ عنہا کے گال پر اتنی زور سے تماچا مارا کہ آپ گر پڑی، اور آپ کے سر میں کچھ پتھر دھنس گئے، خون بہنے لگا۔ روتے ہوئے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تجھے ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ میرے والد کہاں۔ اس نے اور زیادہ دباؤ بنایا، جبر کیا، تشدد کیا، لیکن اسما رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان کو نہیں کھولا۔ اور یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک اور بیٹی تھے، غالباً غزوہ بدر میں وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بعد میں ان کے بیٹے مسلمان ہوئے تو ایک موقع پر کہنے لگے کہ ابا جان، بدر کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میرے سامنے آئے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے آپ کو نہیں مارا کہ آپ میرے والد تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ قسم بخدا اگر اس وقت تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم دشمنان محمد کے ساتھ تھے، اور جو محمد کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کے محبت نبوی کے وہ واقعات ہیں جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہنا چاہیے۔ ایک محبت تو وہ ہے جو خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، میرے آقا دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے۔ ایک محبت وہ ہے جو کمالات کی بنا پر ہوتی ہے کہ فلاں کمالات فلاں انسان میں موجود ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے کمالات کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔
اسی واسطے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمام دنیا میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کے اظہار کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز محبوب کو پسند ہو ہم بھی اس کو کریں۔ اب ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے کہ ہمارے زمانے میں محبت رسول کا جو معیار بنا لیا گیا ہے کیا وہ صحیح اور درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارا دل گواہی دے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ نے جو عقیدہ ہم کو بتایا ہے اس عقیدے کو اپنائیں، آپ نے جو اعمال ہم کو دیے ہیں ہم ان اعمال کو اپنائیں، آپ نے ہم کو جو اخلاق دیے ہیں ہم ان اخلاق کو اپنائیں، اور صحابہ نے جیسی محبت اللہ کے نبی سے کی ہے ہم بھی ویسی محبت کریں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا مقام اللہ کے نبی کی نظر میں کیا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا رازدار بناتا ہے، اور اپنی ہر قسم کی بات چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، ہر بات وہ اپنے ساتھی سے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اپنا رازدار بنا دیا تھا، اسی واسطے آپ کا لقب صاحب السر ہے، یعنی اللہ کے نبی کے رازوں کو جاننے والا۔ ایک مرتبہ یہ سفارت کے لیے گئے ایک دوسرے ملک میں، جو وہاں کی حکومت تھی وہاں کے فوجی جرنیلوں سے معاہدہ کی بات کرنے کے لیے یہ تشریف لے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی مہمان آتا ہے اور کوئی منصب دار عہدے دار آئے تو لوگ اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب کہ لوگ پیدل سفر کر کے جاتے تھے تو کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اب جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا اور کھا لیا۔ بازو والے نے کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ یہ وزیر تمہیں بہت ہلکا سمجھیں گے کہ تم کھانے کے حریص ہو کہ زمین پر کئی گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا رہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا جو جملہ تھا سنہری الفاظ میں لکھ کر اپنے گھروں میں لگانے کے لائق ہے، اور اس سے زیادہ اس لائق ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں ایک اصول اور ضابطہ بنا لیں۔ انہوں نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر لقمہ زمین پر گر جائے اور زمین ناپاک نہ ہو اور کھانے میں ناپاکی نہ لگی ہو تو وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا جائے، یہ اللہ کے نبی کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کا محبوب طریقہ چھوڑ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سوچیے کہ سامنے فوجی جرنیل ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، آپ ان کے سامنے اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا رہے ہیں اور اس پر آپ بلا کسی شرم اور عار سے عمل کر رہے ہیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ سوچیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھیں اور عمل کریں۔ علماء نے چھوٹی بڑی بے شمار کتابیں لکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتاب بھی ملتی ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کے متعلق۔ جمعہ میں ہمارے علماء جو بیانات کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو بتلاتے ہیں، ان کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔